اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جو کچھ کہ اس نے کیا ہے۔ اوپر کی آیتوں میں حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہم السلام کے صحیفوں کا ذکر تھا، ان میں کیا باتیں تھیں اب وہ بیان فرمائی جا رہی ہے۔ ان میں پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، یعنی گناہوں کا بوجھ۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، سزا تجھے ملے گی، تجھے اس کا بوجھ قیامت کے دن اٹھانا ہے، تجھے اس کے بدلے سزا قبول کرنی ہے۔ یا کوئی دوسرا آدمی کسی کو یہ کہے کہ تو جو چاہے گناہ کر لے، تیری اگر سزا آئی تو وہ اپنے سر لے لوں گا، میں بھگت لوں گا۔ قیامت کے دن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کرے کوئی اور بھگتے کوئی۔ قرآن میں اور مقام پر ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا اگر آئے، قریبی رشتہ دار اگر ہو، وہ بھی اگر کہے کہ میرا تھوڑا سا بوجھ تم لے لو، تو قیامت کے دن ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، بلکہ وہاں تو جو کرے گا وہ بھگتے گا۔ جس نے عمل کیا ہوگا، جس نے گناہ کیا ہوگا، وہ خود اپنے عمل کا، اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ اس میں ولید بن مغیرہ کے قصے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس کو اس کے دوست نے یہ کہا تھا، جو ایمان لانے کے قریب ہو گیا تھا، لیکن اس کے دوست نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ٹینشن مت لو، تمہارا اگر قیامت کے دن کوئی سزا یا عذاب ہوگی تو وہ میں اپنے سر پر لے لوں گا، میں بھگت لوں گا۔ تو گیا کہ اس کو بھی یہ جواب دے دیا گیا کہ قیامت کے دن اور اللہ کے یہاں ایسا نہیں چلنے والا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس کے مختلف مطلب علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب ہے یہاں ایمان مراد ہے، یعنی کسی کا ایمان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، ایک کا ایمان اسی کو کام آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر باپ ایمان والا ہے تو کافر بیٹوں کو اس کے ایمان سے کوئی نفع مل جائے، یا بیٹا ایمان والا ہے تو کافر ماں باپ کو اس سے کچھ فائدہ مل جائے، یا کسی اور کو، کسی دوست کو کسی اور کے ایمان کی وجہ سے اس کو بھی ایمان والا قرار دے دیا جائے، یا اس کو بھی کچھ حصہ مل جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کے ایمان کا نفع خود اسی کو ملے گا۔ اگر دوسرا کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کو اس کے ایمان کی وجہ سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اس میں بھی ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کا ایمان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں اگر وہ جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا بوجھ اپنے سے لے لوں گا، اگر وہ ایمان والا ہوتا تب بھی وہ اس کو نہیں بچا سکتا، اس کے ایمان سے اسی کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں تو یہ بات ہے کہ وہ سرے سے ایمان والا بھی نہیں ہے، پھر اس کے باوجود یہ کہنا کہ تم فکر مت کرو، تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا، یہ حماقت اور بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کسی کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا عمل کوئی دوسرا اس کا ثواب لے کر چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس نے جو عمل کیا ہے اس کو اس کے عمل کی جزا اور بدلہ ضرور مل کر رہے گا۔ اور تیسرا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ کسی کے عمل کی وجہ سے کوئی دوسرا عمل سے سبکدوش نہیں ہو سکے گا۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ تمہاری نماز میں پڑھ لیتا ہوں یا تمہارا روزہ میں رکھ لیتا ہوں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلے گا، بلکہ ہر ایک کا عمل اسی کو کام آئے گا، ہر ایک کے عمل کا بدلہ اسی کو ملے گا، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اس سے ایصال ثواب کی نفی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ عمل کرے اور کسی ایمان والے بھائی کو ایصال ثواب کرنا چاہے، اس کا ثواب پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا۔ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ سے بہت سارے اعمال کا ایصال ثواب کرنا خود ثابت ہے۔ اس لیے جمہور علماء کرام کا، ائمہ اعظام کا اور اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایصال ثواب برحق ثابت ہے۔ اگر آپ کوئی نیکی کرو، کوئی عمل کرو، تو کسی اور اپنے ایمان والے بھائی کو اس کا ثواب ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے ان آیتوں کا کہ ہمیں خود اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، خود اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے، خود وہاں اپنے اعمال کام آئیں گے، اور اپنے گناہوں کا بوجھ خود انسان ہی پر ہوگا، کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ تعالی حقائق سمجھا دے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔